الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأجمعين والأكرمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وقال الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وقال تعالی فی شأن عظمت رسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین اکرام و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج کے اس مبارک دن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور ان کے محبوبین کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی سعادت بخشی ہے۔ الحمدللہ علی احسانی۔ حاضرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا۔ جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو طرح طرح کے نظام اس کے علم میں ڈالے گئے، یعنی ہر طریقے کا نظام انسان کو بتایا گیا۔ کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو تم کو اس طریقے سے کرنا ہے، یہ طریقے کو اپنانا ہوگا۔ کوئی چیز کو سر انجام کام دینا ہے تو کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کس کے ذریعے سے کرنا ہے۔ کوئی منزل تک پہنچنا ہے تو کون سے راستے سے چلنا ہے، تو وہ راستہ بھی بتایا، چلنے کا طریقہ سلیقہ، کس طرح سے چلا جائے، کس کے ساتھ چلا جائے، کب چلا جائے اور کون سے راستے کو اختیار کیا جائے، تمام چیزیں بتائی گئی۔ اور اس کی صحت کے لیے، اس کی جسمانی طاقت کے لیے، اس کی جسامت ہو یا اس کی روحانیت ہو، ہر چیز کا صحیح طریقے سے انتظام کیا گیا۔ یعنی اس کی صحت کو بھی دیکھا گیا، اس کی جسامت کو بھی دیکھا گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، شفقت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مشقت میں، تکلیفوں میں نہیں ڈالتا۔ جتنے بھی مرحلے آتے ہیں اس کی استطاعت کے حساب سے ہیں، اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ان مرحلوں سے گزر سکے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے امتحانات اس بندے سے لیتا ہے۔ آپ سے زیادہ بار، یعنی آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، میرے ساتھ اتنے آزمائش ہو رہے ہیں، یہ نہیں سمجھنا۔ آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی استطاعت ہے، اس لیے اتنے ہی آپ سے مراحل اور امتحانات لیے جا رہے ہیں۔ اس کی آسان مثال قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی رحمت سے یوں ملتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم انسان کو اتنی ہی مشقتوں میں ڈالتے ہیں، اتنی ہی مراحل میں ڈالتے ہیں جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے، جتنی وہ طاقت رکھتا ہے۔ ہم اس کی طاقت کے بغیر اس کو مرحلوں سے نہیں گزارتے، اس کی طاقت کے اوپر اس کے امتحانات ہم نہیں لیتے۔ دنیا کا اصول ہے نا، اگر کوئی پڑھا لکھا امتحانات اب گزر رہے ہیں، بچوں کے امتحانات ہے، تو آپ 10 کے ایگزام میں انٹرمیڈیٹ کے سوالات تو نہیں پوچھے جاتے، اب پچھلے 12-13 سال کے امتحانات کے سوالات ہی کیے جائیں گے۔
اب پھر آگے کے جو 2 سال ہوتے ہیں اس میں انٹرمیڈیٹ کے ایگزام امتحانات کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات کیے جاتے ہیں، یا گریجویشن کے سوالات 10th کلاس کے ایگزام میں پوچھے جاتے نہیں پوچھے جاتے۔ تو 10th کلاس کے ایگزام میں جتنا آپ پڑھے ہیں، جتنا آپ کے علم سے گزرا ہے، آپ کے علم میں لایا گیا، آپ کو تعلیم دی گئی اور جو سلیبس میں شامل ہے وہی سوال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انسان کی زندگی کو، انسان کو ایسا تخلیق فرمایا کہ کل قیامت کے دن بھی جو سوال ہوگا نا وہ آپ کے علم میں ہے، وہ آپ کے استطاعت میں تھا۔ دنیا میں آپ کے علم میں تھا، آپ کی استطاعت میں تھا، آپ کی کرنی میں تھا، آپ کے نظام میں تھا۔ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم میں استطاعت ہے مراحل سے گزرنے کی، ہم میں استطاعت ہے امتحانات سے گزرنے کی، تو وہی سوال اور وہی مرحلہ، وہی امتحان ہم سے لیا جاتا ہے۔ تو اب وہ امتحانات میں استقامت کے لیے، وہ مراحل سے استقامت سے رہنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلی چیز کی ضرورت ہے ایمان، یعنی اللہ کی توحید و رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنانا، اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا۔ اب اس کے بعد جو تمام پریشانیاں آتے ہیں نہیں، مراحل، دقتیں، طرح طرح کے اتار چڑھاؤ جو زندگی میں آتے ہیں، وہ تمام چیزوں کو سہتے ہوئے استقامت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ڈٹے رہنا۔ اب وہ استقامت ہمارے اندر کیسا پیدا ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے، کوئی کام کرنے کے واسطے کوئی انسان محنت کا شدمی ہے، مزدور آدمی ہے، اس کو کام کرنے کے لیے اس کا جسمانی طاقتور ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی اتنی محنت ہے تو اگر کوئی مزدور ہے، مزدوری کرنے والا ہے، تو اس کو جو جسمانی طاقت کی اس کو بے حد ضرورت ہوتی۔ اگر وہ طاقتور نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ کوئی اٹھانے کے قابل رہا تو اٹھائیں گا، اگر اٹھانے کے قابل نہیں ہے تو کیسا اٹھا سکتا؟ تو جسمانی طاقت کی ضرورت ہے۔ تو اب استقامت کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے روحانی طاقت کی ضرورت ہے، یعنی آپ کے دل کا پختہ ہونا، آپ کی روح کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ یہ جو نظام میں بتایا نا میں آپ کو، اللہ تعالیٰ جو نظام بنایا دنیا کا، وہ نظام ایسے ہی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کوئی چھوٹے معاملے کو کام کرنے آپ جاتے ہیں تو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا، تو یہ تو دنیا کو پار کرنا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، قرب الہی کے قریب جانا ہے، تو اس میں کتنے امتحانات نہیں آتے ہوں گے، کتنے مراحل نہیں آتے ہوں گے۔ جب دنیا کے معاملات میں آپ پریشان ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کی جانب سے امتحان لیا جاتا ہے، اور اللہ کی جانب سے جب امتحان لیا جائے تو غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، تکلیف میں نہ آ جائیں، مایوس نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ جب بندہ اللہ کی جو امتحان ہوتا ہے، جب مرحلے سے گزرتا ہے، اللہ کی جانب سے جو امتحان لیا جاتا ہے، وہ مرحلے میں ویسا ہی خوش رہے جیسا خوشی میں خوش رہتا ہے۔ تو وہ اس کے ایمان کا معیار ہے، وہ کامل مومن ہے۔ بولے نہیں پریشانی آتے کہ اللہ میچ ملا، میرا گھرچ ملا، میری اولادچ ملی، میرا کاروبار ملا، اگر یہ کام کرنے جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے مایوسی کا ایک طریقہ ہے، ایک شکل ہے اس کی۔ اور توکل علی اللہ سے ہٹ کر تم خدا کے متعلق خدا سے شکایت کر رہے ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے اس چیز سے، اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ تم بہتر نہیں جانتے تمہارے حق میں کیا ہے، لیکن خدا بہتر جانتا ہے تمہارے حق میں بہتر کیا ہے۔ تو اس لیے توکل علی اللہ کرو، اور من جانب اللہ کوئی تکلیف آتی ہو، کوئی راحت آتی ہو، کوئی پریشانی آتی ہو، کوئی امتحان آتا ہو، تو جیسا خوشی میں تم خوش رہتے ہو ویسا مرحلے میں بھی خوش رہو۔ بولے تو اس وجہ سے اللہ کی جانب سے جو امتحانات آتے ہیں نا، تو میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں معلوم، آج کل ہمارے لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہو گیا، بہت ڈگمگا جا رہے ہیں، ارے کیا کریں گے بھائی، مایوس ہو جا رہے ہیں، آ کے سوالات کرتے، ہم سے سوالات کرتے، آ کے پوچھتے حضرت ایسا ہو رہا، کیا کروں، بیزار ہو گیا میں۔ یقیناً امتحانات تو ہے، مرحلے تو ہے، گزرنا تو ہے، یہ دنیا جبھی ختم ہوگی جب آپ کی آنکھ بند ہوگی آپ کے لیے، لیکن یہ مرحلوں سے گزرنا کیسا ہے؟ کیا ہمارے بزرگان دین نے زندگیوں کو نہیں گزارا؟ کیا صحابہ اہل بیت مرحلوں سے نہیں گزرے؟ وہ تو اپنی
کیا بولتے تو جان دے دیے، قربان کر دیے، اپنے آل اولاد کو لٹا دیے، اپنے مال کو لٹا دیے، اپنے گھر والوں کو لٹا دیے، اتنے امتحانات سے گزرے، لیکن کبھی اپنی زبان پر یہ شکوہ نہیں لایا ہے مولا تو میرے سے ہی کر رہا، میرے کوئی امتحان لے رہا۔ امام علی مقام کے صبر کا امتحان کیا تھا؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اللہ تعالیٰ تم سے امتحانات لے گا، کبھی مال سے، کبھی ڈر سے، کبھی بھوک سے، کبھی آل اولاد کو لے کر بھی تم سے امتحان لے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ تو صبر کا ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے بولیے؟ نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے تو چھوڑ دیجئے، خدا کے لیے بھی ہمارے اندر صبر کا پیمانہ نہیں رہا۔ اگر صبر کا پیمانہ، اس کی کسوٹی اگر ہم کو ناپنی ہے نا، آپ نکل جائیے، گاڑی لیجئے، گاڑی لے کے روڈ پہ نکل جائیے، ہلو جائیے، پیچھے سے 2 جنا ہارن مارے وقت آپ کا صبر معلوم ہوتا۔ ایک عام مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، پلٹ کے اس کو گالی دے دیتے تو کیا ہے میاں پوچھتے، یہ ہمارا صبر ہے۔ تو حاضرین اکرام، اصل جو ایمان والا ہوتا اس کو ایسا صبر نہیں بلکہ بہت زیادہ صبر رکھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، صبر کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کون؟ وہ شمشیر حیدری تھے، وہ مولا کائنات کی شمشیر۔ حضرت عمر فاروق اعظم سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار تھے وہ۔ ان کے سامنے شیطان بھی کانپتا تھا آنے کے لیے، اتنے بڑے غضبناک، اتنے بڑے طاقت کے مالک تھے۔ ان کے سامنے آ کر ان کو انسان غیر غلط کہنے لگا، ایک شخص غیر غلط ان کے بارے میں ان کے سامنے کہہ رہا کہ آپ خاموش اپنے منڈی کو نیچے کر کے، اپنے نگاہوں نیچے کر کے بیٹھے ہوئے سن رہی ہیں۔ اب آج کل کا پہلوان ہوتا تو چھوڑتا تھا، آج کل کا کوئی ایم ایل اے، کوئی کارپوریٹر کے سامنے جا کے بات کر سکتے، وہ خلیفہ وقت تھے، آدھی دنیا سے زیادہ بادشاہت ان کی تھی، چلتی تھی، ان کے سامنے غیر غلط باتیں ان کو کی جا رہی ہے، آپ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے سن رہے ہیں۔ پھر وہ شخص چلے گیا، جانے کے بعد کسی نے سوال کیا، اے عمر، لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کئی باتیں کر کر چلا گیا، آپ پر لان تان کر کر چلا گیا، لیکن آپ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ دیکھیے منصبدار کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، کوئی پالیٹیشن بنے تو انہیں کیسا ہونا پالیٹیشن، وہ منصبدار کیسا ہونا، دیکھیے یہ سیرت ملتی ہے ہمارے بزرگوں سے۔ آپ خلیفہ وقت ہے، آپ کو غیر غلط باتیں بول کے چلے گیا، تو بولے چاہے وہ عمر کو 1000 گالیاں دے دے، چاہے وہ عمر کو 1000 گالیاں دے دے، عمر پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ پلٹا کر اس کا جواب دے، بولے یا اس کو مارے یا اس کو تنبیہ کرے یا اس کا قتل کرے۔ ہاں عمر پر جب واجب ہوگا جب وہ اللہ یا رسول کی شان میں کچھ گستاخی کرے گا تو اس کی گردن ہوگی اور عمر کی تلوار ہوگی، بولے۔ دیکھیے اپنے وجود کا عالم کیا ہے، خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بات بات پر لڑایا جھگڑے، قتل و غارت گری، صبر کا پیمانہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیا بولتے کہ نہیں انہیں گالی دے دیا، انہیں گھور دیا، اب گھورا تو لڑائی، ارے گھورے تو یہ سوچو ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوبصورت بنایا۔ قرآن مجید میں ہے یہ چاند، خوبصورتی کی مثال کیا ہے، چاند ہے نا دنیا میں، آپ قرآن میں کہیں اٹھا کے بتا دیجئے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے چاند کو خوبصورت بنایا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تم کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ آج دین سے دوری کا مطلب یہ ہو چکا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا، لڑائیاں جھگڑے، قتل و غارت گری، صبر نہیں۔ یاد رکھیے ایمان والا صبر والا ہوتا، جس کے پاس ایمان ہے اس کے اندر صبر ہے، اور جس کے دل میں صبر نہیں، جس کے اندر صبر نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایمان اسی کے دل میں ہوتا ہے جس کے اندر صبر ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر ہمارے اندر کتنا صبر ہے۔ تو بہرحال حاضرین اکرام، یہ صبر پیدا کرنا ہے تو روحانی قوت کو پیدا کرنا ہے۔ اور روحانی قوت کیا ہے؟ میں جو بات عرض کر رہا ہوں، روحانی قوت کیسے ہوتی ہے؟ اب جسم کے واسطے ہم کھانا کھا رہے ہیں، غذا کھا رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کیا ہے؟ جسامت کے لیے، جسم کی طاقت کے لیے، لیکن روح کی طاقت کے لیے، روح یعنی دل کی طاقت کے لیے، جو ہم کو نیکی کی طرف آمادہ کرتا ہے، نیکی کی طرف لے جاتا ہے، ہمارے نفس کو دباتا ہے، شیطان کے مکر و فریب سے ہم کو بچاتا ہے۔ اور یہ وہ دل ہے جو خدا کے قرب میں رہا کرتا ہے، اور یہ وہ دل ہے جس میں خدا خود رہا کرتا ہے۔ اس کی طاقت کے لیے ہم کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ تو بتایا گیا جو یہ دل ہے نا، دل کو سب سے پہلے مطمئن کرنا ہے۔ مطمئن کیسے کریں؟
قرآن مجید میں ارشاد ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ. اب دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے یہاں پہ, تنبیہ کر رہا ہے الا آگاہ ہو جاؤ. یعنی کوئی خاص بات کرنا ہے تو پہلے کیا بولتے, متوجہ ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ. ہم بولتے نہیں بولتے, ہمارے بات کرنے کا انداز ہوتا نہیں ہوتا, کوئی خاص بات بتانا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے ارشاد فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ. تمہارے دلوں کا چین, تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں ارشاد ہوا. آج دیکھیے آپ, انسان بے چین ہے نہیں ہے, مطمئن ہے نہیں ہے, مطمئن نہیں ہے, کتنا بھی آ رہا. اب آپ جا کے کاروباری سے پوچھئے رمضان ابھی گزرا الحمدللہ کتنا کاروبار ہوا بھائی, بولتا حالانکہ 24 گھنٹے اس کی دکان کھل رہی, اس کے باوجود بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہے. کیوں؟ جتنا ہونا تھا اتنا نہیں ہوا. یہ ہے نا کیفیت, مطمئن ہی نہیں ہے. اور اطمینان تو ہے ہی نہیں ہمارے دل کو. کئی کو نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے. آپ دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی بھی چیز میں آپ کا دل اطمینان نہیں ہوتا, مطمئن نہیں پا سکتا جب تک تم اللہ کا ذکر نہ کر لو. دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے, ایک بنڈی ڈھکلنے والا ہے, غریب آدمی, روزانہ کمانے والا ہے, 5 وقت نمازی ہے یا اللہ کا بندہ ہے, روزانہ کم سے کم ایک بار تو بھی وہ اللہ کا ذکر کر لیتا ہے, تو دن بھر محنت کر کے آ کے اطمینان کے ساتھ 6-8 گھنٹے سوتا ہے. اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے. دولت رکھ کر بھی, منصب رکھ کر بھی, دنیا کا عیش و آرام رکھ کر بھی اس میں آرام نہیں ہے. ایک وہ شخص ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, نہ اس کے پاس دولت ہے, نہ اس کے پاس منصب ہے, نہ عیش و آرام ہے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو سکون کی نیند عطا فرماتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے. الحمدللہ بولتا, اللہ کا فضل ہے, اللہ تیرا فضل ہے جو بھی دے رہا. اللہ کا ذکر کرتے نہیں کرتے, دعائیں پڑھتے. دعائیں پڑھنا کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اب آئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, بولے اے اللہ میرے لیے تیری رحمت کے دروازے کھول دے, یہ دعا ہے. کئی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. پھر جاتے وقت آپ دعا کریں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک, اے اللہ ہم تیرے سے سوال کرتے ہیں تیری رحمت کا, رزق کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں, تیری رحمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو یہ بار بار یہ جو دعائیں آپ کو سکھائی گئی, یہ مقصد کیا ہے کہ تم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو. جب یہ ذکر ہو جائے تو خاص اپنے دل کے اطمینان کے لیے جب بیٹھو تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. کر رہے ہیں آج ہم, دل کو جلا بخش رہی, روحانیت کو تقویت دے رہی. دنیا میں اتنے مغلوب ہو گئے, دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے کہ خدا کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو ہماری روحانیت کو تقویت کیسے ملے گی؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر استقامت کے ساتھ کیسے قائم و دائم رہیں گے؟ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو صبر کا پیمانہ ہے, ہم اس پر کیسے ڈٹے رہ سکتے ہیں؟ صبر کیا ہے ہم کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ حاضرین اکرام, بہت اہم چیز ہے. یہ دکھنے میں عام, ارے کیا وہ ذکر ہے, نہیں. اگر ذکر کو اپنائیے, ذکر کرنے کے بعد اپنی کیفیت دیکھیے, آپ کی روحانیت سے بھی پروان چڑھنا ہے آپ کو. نہیں خالی آ گئے, پیدا ہو گئے, زندگی گزارے, 100 سال کے ہو گئے, 90 سال 80 سال کے ہو گئے, چلے گئے دنیا سے, نہیں. بلکہ روحانیت کو بھی تقویت دینا ہے, تبدیلی لانا ہے ہمارے اندر. کیا ہے؟ خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے, خدا کے جلووں کا دیدار کرنا ہے. کب ہوگا؟ جب ہماری روحانیت تقویت والی ہوگی, روحانیت میں وہ اثر ہوگا, تو اللہ رب العزت ہمارے ذکر کو بھی قبول کرے گا, ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا, ہمارے معاملات کو بھی قبول کرے گا. اور کیا اثر ہوتا معلوم؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا آسمان پر ذکر فرماتا ہے. اب کیسے کرتا؟ کیا فضیلت ہے اس کی؟ اب مثال کے طور پہ, آج کل مثالیں دیے تو لوگوں کو اچھا سمجھ میں آتا. پریکٹیکلی جو بات ہوتی ہے, اگر آپ کا ذکر ہو رہا ہے, کوئی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے, اگر آپ کا ذکر مثال کے طور پر چیف منسٹر کی دعوت میں ڈائس پر آ کر دیے, سی ایم کے سامنے آپ کا ذکر کر دیے, آپ کیا بولتے؟ ارے بھائی میرا ذکر ہوا وہاں پہ, سی ایم کی دعوت میں میرا نام لے کے میری تعریف کرے, یا میرا نام لیا گیا, کتنا پراؤڈ فیل کرتے؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے بھائی میرا نام لیا گیا.
ارے جب دنیا میں کوئی عام مقصد کے لیے آپ کا نام دنیا میں لیا جاتا ہے تو آپ بڑے ایک دم پراؤڈلی فیل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے بندے یہ دنیا کی سستی شہرت کو چھوڑ دے، تو میرا ذکر کر، آسمان پر فرشتوں کے سامنے میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب یہ عالم دیکھیے آپ کی شہرت کا، آسمان پر آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر آپ کا نام لے کر فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر کرتا ہے تو حضرت جبرائیل امی جا کر فرشتوں کے سامنے یہ ندا دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، ہمارا رب جس کا ذکر فرما رکھا ہے وہ بندہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، اور ہمارا رب ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے حق میں دعائیں مغفرت کریں۔ تو ہمارے لیے مغفرت کا سامان جمع ہوتا ہے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حاضرین اکرام، ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ ہماری روحانیت پختی ہونی چاہیے، ہمارے دل، ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ آج ہم پریشان ہیں، اگر پریشانیوں کو دور کرنا ہے نا، آسان وظیفہ ہے ذکر کرو۔ وظیفے تو بہت پڑھتے، مقصد سے پڑھتے ہوں گے، لیکن ایک مقصد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت کیسے ہوگا؟ دیکھیے آپ، آخر بات سنا دوں کہ قیامت کے دن جب سب ابن آدم، حضرت آدم سے لے کر اخیر امت تک لوگ جمع ہوں گے تو کہے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا ایک بندے سے، خاص بندے سے، یا ابن آدم ادخل الجنہ بعملک، کہ اے آدم کے بیٹے جنت میں داخل ہو جا۔ گناہگار بندہ ہوگا جس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں، کوئی اچھائی نہیں، کچھ نمازیں نہیں، کچھ صدقہ و خیرات نہیں، وہ ادخل الجنہ پر تو خوش ہوگا، لیکن آگے بھی ارشاد ہوا بعملک، تو اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جا، بولیں گے عمل کی برکت سے۔ اب کہے گا اے مولا تو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے، میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو نے یہاں پر قید لگا دی ہے بعملک، تیرے بہتر عمل سے، تیرے اچھے عمل کے ذریعے سے۔ اے اللہ میرے پاس تو کوئی اچھا عمل نہیں، میں نیکیاں نہیں کر سکا، میں دنیا داری میں اپنی زندگی کو گزار دیا، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ جب یہ سوال ہوگا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے بندے یاد کر، ہے تیرے پاس ایک عمل، اے بندے یاد کر، تیرے پاس ہے ایک عمل۔ اب وہ بندہ کہے گا اے مولا مجھے تو یاد نہیں آ رہا، تو اللہ رب العزت اسے یاد دلائے گا، یاد کر وہ رات جب تو سو رہا تھا۔ تو بندہ کہے گا ہاں یقیناً میں سو رہا تھا۔ اس کے بعد کہے گا اس رات میں جب تو کروٹ لے رہا تھا، اس رات جب کروٹ لے رہا تھا، اس کروٹ میں تو نے بے ساختگی سے اللہ بول کے پکارا تھا، بولے بے ساختگی سے تو نے میرا نام لے کر پکارا تھا، تو اس عمل کے ذریعے سے تو جنت میں داخل ہو جا، بولے۔ یعنی اللہ رب العزت کو جب بندہ بے ساختگی میں اپنے رب کو پکارتا ہے، ہر چیز کا راز و نیاز خیال چھوڑ کر اپنے رب کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ادا کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تو ذکر کی برکت ہے یہ، اللہ ذکر کرو، ذکر کرتے جاؤ، جتنا ہو سکے ذکر کرتے جاؤ۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہو تو کم سے کم 5 منٹ نکال لیجئے، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریے، اور یاد رکھیے خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ خالی اللہ 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 کر لیتے بیٹھیں گے، رسول اللہ کو بھول جائیں گے، آپ کا ذکر قبول نہیں ہے۔ جب تک اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے حبیب کا بھی ذکر نہ ہو، وہ تمہارا ذکر شرف قبولیت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی دلیل آپ یوں لیتے جائیں، ارے ہم خالی اللہ کا ذکر کرتے، حبیب اللہ کا کیوں کرے، رسول اللہ کا کیوں کرے؟ ارے اے نادان، جب اللہ تعالیٰ نے کلمے میں اپنے حبیب کو اپنے سے جدا نہیں کیا تو ذکر میں تو کیوں کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کم سے کم اس کا ذکر کرتا جا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حاضرین اکرام ذکر کریے، ذکر کرنے سے حضور سیدنا غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں زندہ اور مردے کی پہچان وہ ہے جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ مردہ ہے، بولے۔ تو حاضرین اکرام ہم زندہ ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو بہترین نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ذکر کے اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، سنتوں کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین شرعیہ کے مسائل سے ہم کو جانکاری نصیب فرمائے، قرآن کو پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔